جنید اکبر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ قائمہ کمیٹیوں سے آپ کو استعفے کا کہا گیا ہے، تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ آپ کو کمیٹیوں کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی کمیٹی تھی آپ کے پاس، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اور آپ کا ہول تھا، مطلب مختلف آڈٹس ہوتے تھے یہاں پہ، تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ پارٹی پہ اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا، اور یہ میری ذاتی رائے اور یعنی پسند ناپسند یا میری رائے بھی نہیں، قیادت کا فیصلہ ہے، تو جو قیادت نے کوئی فیصلہ سوچ سمجھ کے کی ہوگی، جب اس نے کہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئی دوسری بات ہی نہیں، بس انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے۔ سر جب خان صاحب نے آپ کی تعیناتی کی تھی ایز اے صدر، تو کہا گیا تھا کہ جنید اکبر وہ بھی ہے، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے پوچھے گا یا مجھ سے جواب طلب کرے گا یا میرے اس حوالے سے بات کرے گا، تو ایک آپ نے جب حال ہی میں 2022 میں پنجاب اسمبلی سے اور کے پی اسمبلی جو ہے توڑی، اس کے بعد آپ کو اس کے نقصانات کا جو ہے پتہ چلا کہ نہیں توڑنی چاہیے تھی، بعد میں لوگوں نے کہا، تو نہیں سمجھتے کہ آپ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑیں گے تو دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اوپن اسپیس ہوگی؟ نہیں، میں اپنی ذاتی رائے تو دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو 8 فروری کی جو ہماری یہ الگ بات ہے کہ ہم سے زبردستی چینی کی نا، تو اس میں ایک فیصلہ وہ بھی تھا جس پہ خان صاحب نے جو ہے بڑا فیصلہ کیا تھا کہ تو صوبائی حکومت چھوڑی اور 132 ایم این ایس چھوڑے، تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کے ساتھ اس کی بھی مجھے اندازہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ہمیں ووٹ ملتے اس میں ایک اس فیصلے کا بھی کردار تھا۔ بے شک اس کے بعد ہماری مشکلات تو بڑھ گئی ہے، حقیقت ہے، لیکن جو لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ خان صاحب کی پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بڑھ گئی۔ تو دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیاسی کمیٹی میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو ضمنی انتخابات ہیں بائیکٹ کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی اور اسپیشلی پنجاب اسمبلی سے، تو پھر ایک دفعہ پھر وہ سوال ہے کہ اوپن اسپیس آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہے وہاں پہ؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح ہمیں 9 مئی کے 8 فروری کے الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا کیا گیا نا، اس کو کاغذات جمع کرنے نہیں دے رہے، اس کو کمپین نہیں کرنے دے رہے تھے، اس کو جلسہ کرنے پوسٹر لگانے نہیں دے رہے تھے، تو اب اگر اسی حالات میں اب حکومت بھی ان کی جس طرح پہلے ہم سے جو ضمنی ہوگی زبردستی ہم سے چھینا گیا تو ہمیں تو دیں گے نہیں، اگر مل بھی گئے، ہماری پارٹی کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ پہلے تو دیں گے نہیں چاہے ہم جیت بھی جائے، اگر غلطی سے ہمیں دے بھی دی گیا تو پھر اس طرح 9 مئی کی کسی ایف آئی آر میں بے شک وہ میں نے نہ ہو، لیکن پرانی ایف آئی آر میں ڈال دے کے پھر ججوں سے اس طرح کے نااہلی کا فیصلہ لے کے آئیں گے تو کیا فائدہ ہے کہ ہم اس الیکشن میں اس طرح لے جڑے، تو اس سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو نقصان زیادہ ہوگا کہ جب وہ ایم این اے بنیں گے اور پھر نئی ایف آئی آر میں 10 سال اس کو پھر سزائے ہوگی، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمیں اس الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ سر رات کو جیسے آپ سیاسی جماعت کا سیاسی کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا، خواجہ سے کو اسی ٹائم ٹویٹ آیا کہ کے پی میں آپ کی اپنی مشینری ہے، وہاں پر بائیکاٹ نہیں کر رہے، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا یا باہر جائیں گے تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، خواجہ صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ پنجاب میں وہ کس طرح جیتا ہے، وہ سب بھی پتا ہے، اور پنجاب میں جس طرح ہوتی ہے، کے پی میں ہماری روایات مختلف ہے، کے پی میں ہم 2008 یہ ابھی جو پچھلا الیکشن جو ہوا تھا وہ بھی اس طرح نہیں کہ ہمیں یہ اس طرح آسانی سے ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، وہاں ہمارا کلچر مختلف ہے، وہاں پر جو ہے ووٹ دینے کے بعد اس کا تحفظ کر سکتے ہیں، لوگوں نے ماننے تک لوگ آ گئے تھے، اگر اس طرح ہم کے پی میں وہی سیٹیں ہار گئے جس کے آر او جو ہے کینٹ میں بیٹھے تھے، کیونکہ وہاں پر ہماری ورکر کی رسائی نہیں تھی، تو یہاں پر یہ نہیں کہ ہمیں آسانی سے کے پی میں دیا گیا تھا نا، تو کے پی میں تو اس ٹائم بھی ہم نے کلین سویپ کیا تھا جب بلکہ ہم تو کوئی سیٹ ہارے ہی نہیں تھے، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کا کلچر مختلف ہے، وہاں پر لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن اس حد تک ریزسٹ نہیں کرتے جس طرح کے پی میں کے لوگ ریزسٹ کرتے سر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی آپ کی ممبرشپ ہے، تو وہاں پہ بھی استعفے دینے پہ غور کیا جا رہا ہے؟ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی دے دیا جائے، کیونکہ اس میں بھی ہماری ووٹ کی تو اہمیت حیثیت ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ بھی جوڈیشل کمیشن سے بھی ہمیں بالکل میرا تو یہ رائے کہ اس سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ سر ایک اور چیز آپ پہ غور آپ یہ کسی جانب سے زیر غور ہے کہ عوامی اسمبلی لگائی جائے، تو یہ بھی آپشن زیر غور ہے کہ اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دے کر جو ہے بار عوامی اسمبلی لائی جائے، تو اس پہ کیا رائے ہمارا سر؟ نہیں، جو خان صاحب فیصلہ کرے گا، ابھی تو اچگزئی صاحب الگ تو دعا ہے کہ مرعی صاحب واپس آئے، کیونکہ اس پہ جو سخت ٹائم میں اس نے پارٹی کو لیڈ کیا، ہم سب کو ہماری مشکلات اس کی وجہ سے کم ہوتی، ہم اس کے رابطہ کر لیتے، وہ رسپانس دیتا تھا، کوشش کر دیتے، ابھی جو اسمبلی میں اس نے جتنا اس سے ہو سکا اس سے زیادہ اس نے کیا تھا، تو ہماری تو خواہش ہے کہ مرعی صاحب دوبارہ آئے، لیکن اگر مرعی صاحب نہیں ہے اور اچگزئی صاحب نے اس کو لیڈ کرنا ہے تو اچگزئی صاحب فیصلہ سر کریں۔ عوامی اسمبلی مطلب قومی تو اسمبلی اس میں یہ کافی چیزیں یہ ہوگی نا، یہ بھی ایک ہے آپشن ہے کہ ہم بلکہ اچگزئی صاحب کے پہلے دن سے یہ تجویز تھی کہ ہم اسمبلی سے باہر یہاں پر، کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں کہ ہماری تقریریں میرے تو ساری تقریریں غائب ہو جاتی ہے، درمیان میں اگر کوئی غلطی سے مل بھی جاتا ہے تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ چارہ کاٹ کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کو بتایا گیا کہ ایم این ایس کچھ بات نہیں کرتے، بتاتے نہیں، یہ تو مخصوص لوگ جاتے ہیں مخصوص سوچ کے ساتھ، مخصوص پیغام لینے کی وجہ سے، تو شاید خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ہماری اسمبلی میں کیا کر رہی ہے۔ سر سلمان اکرم راجہ جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، کل جب انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، یہ چیزیں سیاست میں ہوتی رہی ہیں اور ان کو کنٹینیو کرنے کا کہا، کیا سیاسی جماعت جو پارٹی ہے واقعی ان پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ جو فیصلے ہیں سیاسی نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ تو قیادت نہیں ہے، اصل میں ہماری ورکر کی ایکسپیکٹیشن کافی زیادہ ہم سے ہے نا، اور اس کا سب سے زیادہ جو اس کی فرسٹریشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا وہ خان صاحب کو نکالنے کی، اور اس میں قسمت یہ ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ہم تو کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائے ریاست سے لڑے، تو جب اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو ورکر تنقید کرتا ہے، یہ نہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ کرتے، ہم سب پہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس سے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان ہم آپ کو اسمبلیوں کے لیے کوئی اسمبلی کے لیے نہیں لے کے آئے یا قانون سازی کے لیے نہیں بھیجے، ہم نے آپ کو خان کے نکالنے کے جس میں آپ ناکام ہو گئے، تو اسی کی فرسٹریشن کی ہم بھی بھگت رہے، وہ بھی بھگت رہے، اور میں ریاست کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب ہماری ورکر ہماری بغیر نکل آئیں گے پھر آپ کو جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔